اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ 3 دقیقے در قیامت جو فارسی کتاب ہے، یعنی قیامت کے 3 منٹ، اس کتاب کا یہ چوتھا پارٹ ہے، چوتھا لیکچر ہے، جس میں یہ جناب اس میز تک پہنچتے ہیں جہاں پر نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نوجوان ایک بہت ہی موٹی کتاب نکال کر ان کے سامنے رکھتا ہے۔ جب یہ جناب اس کتاب کو بڑی تعجب سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے، یہ کتاب تمہاری ہی کتاب ہے، کھولو اور پڑھو، آج حساب کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنی کتاب کو خود سے پڑھو۔ تو یہ جناب کہتے ہیں کہ یہ کتنا جانا پہچانا جملہ ہے کہ ہمارے استاد جب ہم قرآن کی کلاس میں جایا کرتے تھے تو وہ بارہا ہم سے یہ آیت کی تلاوت کر کے اشارہ کرتے تھے۔ وہ آیت اس طرح سے ہے، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک الحسیبہ، یعنی آج تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنی کتاب کو پڑھو اور یہ تمہاری حساب داری ہو۔ میں کچھ دیر کتاب کو دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے کتاب کھولی تو کتاب کے دائیں طرف سب سے اوپر کی اور لکھا ہوا تھا 13 سال 6 مہینے اور 4 دن۔ تو ان جناب نے پوچھا، یہ کیا عدد لکھا ہوا ہے، یہ کیا نمبر لکھا ہوا ہے؟ تو وہ شخص جو جوان میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ وہ تاریخ ہے جب تم اپنے بلوغ پر پہنچے تھے، یعنی تمہیں بلوغ حاصل ہو چکا تھا۔ لیکن یہ جناب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بہت کلیئرلی یہ تھا کہ یہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے یہ 15 سال سے کم ہے، یعنی میں جب میرے حساب سے بلوغ پر پہنچا تھا یہ تاریخ اس سے کم تھی۔ اور وہ میرے دماغ کو پڑھنے لگا اور اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ بلوغ کی نشانیاں فقط وہ نہیں جو تمہارے ذہن میں ہے، بلکہ بلوغ کی نشانیاں دوسری بھی ہے، اور یہ وہی دقیق تاریخ ہے جب تم بالغ ہو گئے تھے۔ میں ان کی بات سن کر چپ ہو گیا، اور اس پیج کے پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک صفحے پہ بہت سارے نیک اور خوب اعمال لکھے ہوئے تھے، جس میں والدین کا احترام کرنا، زیارت پر جانا، نماز پڑھنا، اول وقت نماز پڑھنا، مراسم میں شرکت کرنا، مجلس میں جانا، قرآن پڑھنا اور کئی ایسی چیزیں۔ تو میں نے اس پیج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان شخص سے پوچھا، اس جوان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، یہ سارے وہ نیک اور خوب اعمال ہے جو تم نے بلوغ سے پہلے انجام دیے تھے، اور یہ سارے اعمال یہاں پر ثبت کیے گئے اور محفوظ ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کتاب کھول کر ایسے اعمال جو بلوغ کے بعد میں نے انجام دیے ہیں اس کی حساب داری شروع کرے، اس نے کتاب کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور اس جوان نے کہا کہ تمہاری نمازیں اچھی تھی اور ساری خوب تھی اور ان کو قبول کیا جاتا ہے، اسی لیے ہم باقی کے اعمال کی بررسی کریں گے۔ جب اس نوجوان نے یہ کہا تو فوراً وہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی چیز جو خدا نے میری امت پر واجب کی ہے وہ نماز 5 گانے ہیں، اور پہلی چیز جو خدا کی طرف ہمارے اعمال میں سے جاتی ہے وہ نماز 5 گانے ہیں، اور وہ پہلی چیز جس کے بارے میں میری امت سے حساب داری کی جائے گی اور حساب رسی کی جائے گی وہ نماز 5 گانے ہیں۔ بس خدا کا شکر کہ میری نمازیں خوب تھی، اور ہم پھر ہمارے آگے کے اعمال کی بررسی کرنا شروع کرتے ہیں۔ ویسے میں یہ بتاتا چلوں کہ بالغ ہونے سے پہلے میں نماز پڑھنا شروع کر چکا تھا، اور میرے ماں باپ نے میری بہت ہمت افزائی کی اور بہت سپورٹ کیا، اسی وجہ سے ہمیشہ میں مسجد میں حاضر رہتا تھا اور میری تقریباً تمام نمازیں مسجد میں ہوتی تھی۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کبھی میری صبح کی نماز قضا ہوئی ہوگی، اور خدا نخواستہ اتفاقاً اگر کبھی میری کوئی صبح کی نماز قضا ہو جاتی تو میں تا شام، تا مغرب، تا عشاء، تا شب میں بہت ہی ناراحت اور افسردہ اور بہت ہی افسوسناک حالت میں ہوتا، اور اسی وجہ سے کہ میرے ماں باپ نے مجھے اتنی اچھی تربیت دی میں نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا، اور اس اہمیت کو میں بچپن سے ہی میرے ماں باپ سے سیکھا تھا، اور خدا کا شکر یہ اہمیت ہمیشہ میرے دل میں باقی تھی، اور اسی وجہ سے میری نماز مورد قبول ہوئی۔ جب وہ ملک جو میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے نماز کو اتنی اہمیت دی تو مجھے ہمارے معصومین کی حدیث یاد آ گئی کہ پہلی چیز جس کے بارے میں حساب کیا جائے گا وہ نماز ہوگی، اور اگر نماز قبول ہوئی تو پھر باقی کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو پھر باقی کے اعمال بھی۔ یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ
میری نماز موردہ قبول تھی۔ اور پھر پہلا صفحہ جب پلٹایا گیا، یعنی وہ پہلا دن میرے بلوغ کا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر تمام میرے اعمال اس دن کے لکھے ہوئے تھے، پوری جزیات کے ساتھ، یعنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہر عمل کو ضبط کیا گیا تھا، اور ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو بہت دقیق اور بہت پریسائسلی لکھا گیا تھا، ہر باریک چیز کو لکھا گیا تھا، کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا گیا تھا۔ اور جب میں نے اس صفحے کو دیکھا اور دیکھا کہ اس میں اتنی باریکی سے ساری چیزیں لکھی گئی ہے، تو فوراً وہ قرآن کی آیت میرے ذہن میں آ گئی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یعنی کیا؟ یعنی ہر چیز اور ہر عمل جو میں نے انجام دیا تھا وہ سارا سب کچھ لکھا گیا تھا، حتیٰ جو میں نے مذاق کیا تھا اور جن چیزوں کو میں نے مذاق میں لیا تھا وہ ساری چیزیں بھی پوری باریکی کے ساتھ، پوری دقت کے ساتھ لکھی گئی تھی۔ اور اس پیج پہ ہر چیز کے کنارے ایک چھوٹی سی تصویر تھی، اس تصویر میں یہ ساری چیزیں، سارا اعمال ضبط کیا ہوا تھا، بالکل ایک ویڈیو کی طرح جو آج کل کے موبائل میں پائی جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی تصویر، اگر اسے آپ غور سے دیکھیں گے تو سارا تمام اعمال آپ نے جو انجام دیا ہے وہ بالکل 3D فارمیٹ میں آپ کو نظر آ جائے گا، اور پوری باریکی اور جزیات کے ساتھ، اور اس قدر دقیق تھا کہ اس اعمال میں سے آپ کسی بھی چیز کا انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی اس صفحے میں ہر چیز نہ صرف لکھی ہوئی تھی بلکہ اس چیز کا ویڈیو بھی ضبط کیا ہوا تھا، اور جب آپ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو نہ صرف لوگوں کے کیے ہوئے اعمال بلکہ ان کی فکریں اور نیتیں بھی واضح اور مشخص طور سے بہت کلیئرلی نظر آ جاتی ہے۔ یعنی یہ کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ کام کیا تھا لیکن میری نیت یہ تھی، یا میرے ذہن میں یہ فکر چل رہی تھی۔ یعنی اتنی جزیات اور باریکی کے ساتھ سب کچھ لکھا گیا تھا کہ آپ کسی بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے، نہ صرف اعمال کا انکار نہیں کر سکتے بلکہ آپ اپنی فکروں کا اور نیتوں کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن میں خوشحال تھا کیونکہ بچپن سے ہی والد صاحب کے ساتھ مقرر اور مستمر طور پر مسجد جایا کرتا تھا، یعنی بالکل ہر روز مسجد جاتا تھا اور وہاں پر لوگوں کی مدد کرتا تھا، اور وہاں پر جو مراسم برگزار ہوتے تھے اس میں شرکت کرتا تھا۔ تو وہ پہلا پیج دیکھ کر میں خود پر افتخار کرنے لگا اور خود پر مجھے تھوڑا گرو ہونے لگا، اور میں سوچنے لگا کہ میرے کام تو بہت اچھے ہیں، تو شاید میں بہت بہترین جگہ پر ہوں گا، اور میرے ذہن میں یہ خیال آنے لگا کہ میں ابھی سے بہترین جنت کے درجات کو حاصل کر لوں گا۔ ابھی میں خود پر افتخار ہی کر رہا تھا، تب تک میں نے دیکھا کہ اس صفحے سے میرے اعمال دھیرے دھیرے ایک ایک کر کر مٹنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں یہ پورا پیج، پورا صفحہ بالکل ایک کورے کاغذ، سفید کاغذ جیسا ہو گیا۔ میں پریشان ہو گیا، نگران ہو گیا، اور تھوڑا غصے میں اس شخص سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہوا؟ مگر میں نے یہ اچھے کام انجام نہیں دیے تھے، پھر یہ کیوں مٹ گئے؟ یہ کہاں چلے گئے؟ تو اس شخص نے کہا، اس ملک نے کہا کہ ہاں صحیح کہا تم نے یہ اچھے اعمال انجام دیے تھے، لیکن اسی دن تم نے اپنے ایک دوست کی غیبت بھی کی تھی، اور اس وجہ سے یہ تمہارے سارے اچھے اعمال اس کے نام اعمال میں چلے گئے۔ تو میں نے کہا کیوں سارے اعمال چلے گئے؟ تو اس نے مجھے غیر مستقیم طریقے سے اشارے کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس تیزی سے آگ سوکھے پتوں کو جلاتی ہے اس سے بھی کئی زیادہ تیزی سے غیبت تمہارے اچھے اعمالوں کو جلا دیتی ہے اور دوسروں کے اعمال میں منتقل کر دیتی ہے۔ پھر ہم دوسری پیج کی طرف بڑھیں۔ اس پیج پر بھی بہت سارے نیک اعمال لکھے ہوئے تھے، سارا پیج نیک اعمال سے بھرا ہوا تھا، جس میں نماز تھی، اول وقت کی نماز تھی، ماں باپ کی خدمت تھی، ماں باپ کی رضایت تھی، مراسم تھے، ہیئت میں جانا تھا، اور دفاع مقدس کی تیاری تھی۔ وہ زمان دفاع مقدس تھا، یعنی جنگ چل رہی تھی، اور اس دوران تمام بچے اچھے کاموں میں لگے ہوئے تھے، اور میں نے بھی بہت سارے اچھے کام کیے تھے، اور سارے کاموں کی لسٹ دیکھ کر مجھے وہ سارے کام یاد آنے لگے جو میں نے انجام دیے تھے، اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ سمجھ گئے کہ جیسے میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ یہ دھیرے دھیرے میرے اعمال سارے محو ہونے لگے اور مٹنے لگے۔ تو میں نے کہا اب کیا ہوا؟ اس دن تو میں نے کسی کی غیبت نہیں کی تھی، پھر یہ اعمال کیوں مٹ رہے ہیں؟ یہ اعمال کہاں جا رہے ہیں؟
تو اس شخص نے، اس ملک نے جو میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اس دن تم نے اپنے ایک مذہبی دوست کا مسخرہ اڑایا اور اس کی ہنسی اڑائی، اور اس وجہ سے کیونکہ یہ تم نے بہت ہی زشت اور پلید اعمال انجام دیا ہے، تمہارے اعمال نابود ہو گئے۔ اور بنا کچھ کہے فوراً میرے ذہن میں سورہ یاسین کی وہ آیت کو حاضر کیا گیا جس میں یہ مطلب تھا کہ قیامت کا دن وہ لوگ جو دوسروں کا مسخرہ اڑاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا حسرت کا دن ہوگا۔ میں سمجھ گیا یہ آیت کس طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں بڑا ہی شوق انسان تھا، یعنی بہت ہنسی مذاق کرنے والا، مذاق اڑانے والا، دوسروں کو ستانے والا، اس طرح کا انسان تھا۔ مجھے ہنسی مذاق بہت پسند تھا، میں دوسروں کو چھیڑتا تھا، ان کے ساتھ مستی کرتا تھا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ اگر واقعاً ایسا ہی ہے کہ ہر ہنسی مذاق کے لیے، ہر وہ لحظہ جب میں نے کسی اور کو ستایا ہے اس کی وجہ سے اگر میرے اعمال سارے کے سارے نابود ہونے والے ہیں تو میری تو بہت ہی بری حالت ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ باقی کا مطلب نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بس سنتے رہیے اور جتنا ممکن ہے اس سے سبق لیجئے، اور دیکھیے اس شخص کی بہت چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اس کے کتنے بڑے بڑے اعمال اس کے ہاتھ سے چلے گئے۔ انشاءاللہ 5ویں جلسے میں آگے کی داستان آپ کو بتاتا ہوں۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔